یس، خاور نے حیران نظریں اٹھائیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے خاور کے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلربا انداز میں پوچھا۔ خاور نے لائبریری کے وسیع ہال پر نگاہ ڈالی تو دیکھا تقریباً سبھی میزیں خالی پڑی تھیں۔ اس کے دلکش چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ ساری لائبریری خالی پڑی ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ سکتی ہیں مگر یہاں نہیں۔ دوسری زرمینہ کو اس سے اس طرح کے جواب کی توقع نہ تھی۔ اس کی سہیلیاں ذرا فاصلے سے اس کی ذلت کا تماشا دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ زرمینہ بری طرح جھلس گئی۔ یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ کیا آپ نے یہ ٹیبل خریدی ہوئی ہے؟ میں یہیں بیٹھوں گی، اسی ٹیبل پر۔ وہ کرسی کھینچ کر پورے اطمینان سے بیٹھ گئی۔ خاور نے ناگواری اور غصے سے بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اپنی کتابیں سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زرمینہ کا دل جل کر رہ گیا۔ اسے خاور کی حرکت پر بے حد غصہ تھا۔ اسے آج تک ایسی ذلت سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ جس طرف بڑھتی تھی لوگ دل و نگاہ فرشی راہ کر دیتے تھے۔ یہ کیسا بدذوق لڑکا تھا کہ کتابیں سمیٹ کر چل دیا تھا۔ ادھر صبا اور نازیہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ یہی تو ہمیں کہا تھا کہ وہ کسی کو لفٹ نہیں دیتا۔ صبا ہنستی ہوئی بولی، بیچاری زرمینہ، دیکھو لگ رہا ہے کہ بس رونے والی ہے۔ وہ دونوں اس کے قریب چلی آئیں۔ پلیز رونا مت، نازیہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ مجھے رلانے والا ابھی پیدا نہیں ہوا، زرمینہ نے غصیلے لہجے میں جواب دیا، اور رہ گئی اس اندھے شخص کی بات، دیکھنا اس سے عمر بھر نہ رلایا تو میرا نام زرمینہ خان نہیں، کچھ اور رکھ دینا۔ اس دن کے بعد سے زرمینہ کی زندگی کا صرف ایک مقصد رہ گیا تھا، کسی بھی طرح خاور کو اپنی جانب متوجہ کرنا۔ مگر اس کی تمام کوششیں رائگاں جا رہی تھیں۔ اس کا متوجہ ہونا تو دور کی بات، اس سے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ پورا سال گزر گیا، وہ جس قدر اس کے پیچھے بھاگتی وہ اس قدر اس سے کھنچا جاتا تھا۔ اس کی گریز کرنے نے زرمینہ کی ضد میں شدت پیدا کر دی تھی۔ پورے کالج میں اس کی دیوانگی اور خاور کی بے نیازی کے قصے زبان زد عام ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ناکامی اور رسوائی پر سلگ اٹھتی۔ کبھی اس کی ہمت جواب دینے لگتی، مگر پھر وہ اپنی ضدی اور خود سر فطرت سے مجبور ہو کر دوبارہ یہ معرکہ سر کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ اس دن صبح سے ہی موسم خوشگوار تھا۔ نیلے آسمان پر سفید اور سرمئی بدلیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہواؤں میں ایک عجب سی دلکشی اور سرخوشی رچی ہوئی تھی۔ موسم کا سد تھا یا آج اس نے آرشیا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ خاور کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ آخر اسے لائبریری کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر قدم بڑھاتا رہا۔ زرمینہ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک کر کہا، خاور، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ خاور نے بیزار نظروں سے اس کو دیکھا اور اسے ایک طرف کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ اس نے ہٹیلے انداز میں دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کا راستہ مسدود کر دیا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ خاور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ضبط بھرے انداز میں جواب دیا، تمہیں بتانا پڑے گا۔ زرمینہ نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ تم مجھ سے دامن چڑھائے پھرتے ہو؟ راستہ چھوڑ دو، خاور نے سخت لہجے میں کہا، اور اسے ایک طرف دھکیل کر نکل جانا چاہا۔ تم اس طرح نہیں جا سکتے، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ زرمینہ پر ہزار کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں بھاگتے ہو تم مجھ سے دور؟ کیوں بھاگتے ہو؟ تم پاگل ہو؟ خاور نے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہاں میں پاگل ہوں، زرمینہ ہذیانی انداز میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ مجھے تم نے پاگل کیا ہے، تمہاری بے رخی اور بے اعتنائی نے مجھے پاگل کیا ہے۔ میں تمہارے لیے پاگل ہوئی پھرتی ہوں اور تم ہوش میں آ جاؤ۔ ارد گرد لڑکی لڑکیوں کو دیکھ کر خاور نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، سب دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ۔ دیکھنے دو۔ زرمینہ کی آواز بہت بلند تھی۔ سب جانتے ہیں میں تمہاری دیوانی ہوں اور تم۔ خاور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اچانک اس کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کی رخسار پر کچھ اس طرح پڑا کہ اس کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان یکدم رک گئی اور وہ اسے ایک طرف دھکیلتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنے رخسار پر ہاتھ دھرے حیرت بھری نگاہوں سے اسے یوں جاتا دیکھ رہی تھی کہ وہ سب کے سامنے اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اتنی تذلیل، اتنی رسوائی! وہ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر بلک بلک کر رو دی۔ اگلے دن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے کالج میں پھیل چکی تھی کہ زرمینہ خان اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس اپنے شہر جا رہی ہے۔ کل تم نے اچھا نہیں کیا، خاور کے دوست اسے احساس دلا رہے تھے۔ وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کے جا رہی ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ خاور خود بھی دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ وہ کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا، مگر کل زرمینہ کی باتوں سے وہ اتنا زد ہو گیا تھا کہ اسے بے اختیار اس پر ہاتھ اٹھا بیٹھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا، بے حد شرمسار تھا۔ اس کی وجہ سے کسی کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر زرمینہ نے کالج چھوڑ کے جانے کی تیاری کر لی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے روکے، کیا کرے۔ میرا خیال ہے تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کے دوست کمال نے کشمکش کا شکار پا کر مشورہ دیا۔ وہ آج کالج نہیں آئی ہے، اس سے معافی مانگنے اور اسے منانے کے لیے تمہیں اس کے ہاسٹل جانا پڑے گا۔ گرلز ہاسٹل میں میں کس طرح جاؤں گا؟ خاور تذبذب کا شکار تھا۔
میری کزن ہاسٹل میں اس کی روم میٹ ہے، کمال نے جلدی سے کہا۔ میں انتظام کروا دوں گا، تم بس اس سے معافی مانگنے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ کچھ کمال کے کہنے اور کچھ اپنے ضمیر کے بوجھ سے مجبور ہو کر اس نے زرمینہ سے معافی مانگنے اور اسے منانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام گہری ہو چلی تھی، ہاسٹل کے لان میں کھلے پھولوں کی خوشبو ہوائیں اڑائے پھر رہی تھی۔ نیم تاریک راہداریوں میں خاموشی کے ڈیرے تھے۔ خاور نے اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، ہاتھ لگتے ہی کھلتا چلا گیا۔ وہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر بھینی بھینی سی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور سامنے دیوار کی طرف رخ کیے زرمینہ کھڑی تھی۔ کمال کی کزن نے اسے خبر دے دی تھی کہ خاور اسے منانے آ رہا ہے۔ وہ پورے اہتمام سے اس کی منتظر تھی۔ خاور نے کمرے میں قدم رکھتے وقت کھنگھار کر اپنی آمد کا احساس دلایا، مگر وہ بدستور دیوار کی طرف رخ کیے کھڑی رہی۔ زرمینہ، خاور نے دھیمے لہجے میں اس کا نام پکارا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اصل میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کن لفظوں میں اس سے معذرت کرے۔ پلیز زرمینہ، کل کے واقعے کو بھول جاؤ۔ اور وہ بولتا بولتا رک گیا۔ زرمینہ اب بھی اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ اس کے گھنے ریشمی بالوں نے اس کی پشت چھپا رکھی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ آئی ایم سوری، ایکسٹریملی سوری۔ اس کی معذرت سنتے ہی وہ دیوار پر چہرہ ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خاور پریشان ہو اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پھولوں بھری شاخ کی طرح پھسل کر بے اختیار بازوؤں میں آ گئی۔ لمحہ بھر کو وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ زرمینہ کا وجود سسک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اتنے قریب ہوئی تھی۔ اس کا دل اچانک انوکھے انداز میں دھڑکنے لگا۔ آنسو بہاتی زرمینہ اس لمحے اس کے بازوؤں میں ہی نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں میں سماتی چلی گئی، اور وہ جو خود کو ایک مدت سے زرمینہ کے الفت کے جال سے بچاتا چلا آیا تھا، اس کی زلفوں کا یوں اسیر ہوا کہ خود کو بھی بھول گیا۔ ان دنوں زرمینہ بے حد خوش تھی۔ وہ کسی نوشگفتہ پھول کی طرح تر و تازہ اور شاداب دکھائی دیتی، اور خاور کسی بھنورے کی طرح دیوانہ وار اس کی گرد منڈلاتا رہتا۔ اس کی سہیلیاں اس کی ضد پوری ہونے اور خاور جیسے لڑکے کو اپنا پروانہ بنا لینے پر اسے مبارکباد دیتی، اور خاور کے دوست اس کے مقدر پر رشک کرتے۔ کالج کی سب سے حسین لڑکی پر اس پر دل و جان سے فریفتہ تھی۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا سوچتی ہے، وہ دونوں ان باتوں سے بے نیاز تھے۔ دنیا مافیا سے بے خبر، چاہت کے ساگر میں ڈوبے، قربت کی موجوں میں گھرے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ خاور ان دنوں ہاؤس جاب کر رہا تھا کہ ایک صبح اس کی والدہ سلمہ بیگم نے کہا، خاور بیٹا، آج ذرا جلدی گھر آ جانا، شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ مہمان؟ خاور کی سوالی نظروں میں قدرے حیرانی تھی۔ تمہارے ابو کے بچپن کے دوست فضیل صاحب اپنے بیگم اور بچوں کے ساتھ کھانے پر آ رہے ہیں، تم بھی موجود ہوگے تو اچھا رہے گا۔ ماں کے حکم پر حسب عادت اس نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، جی ضرور حاضر ہو جاؤں گا، مگر ابو کے ان دوست کا نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ پہلے وہ دوسرے شہر میں تھے، یہاں حال ہی میں شفٹ ہوئی ہیں، سلمہ بیگم نے وضاحت کی۔ ہائی کورٹ کے جج تھے، بیٹا بھی بہت لائق ایڈوکیٹ ہے۔ سلمہ بیگم نے سوچا نہ تھا رات کی وہ چھوٹی سی دعوت ان کی زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا پیغام لے آئے گی۔ فضیل ان کی بیگم نے اگلے ہی دن نجمہ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے جمیل کا رشتہ بھجوا دیا تھا۔ فضیل کا گھرانہ دولت مند اور تعلیم یافتہ تھا۔ ان کا بیٹا جمیل بااخلاق اور اچھی شکل و صورت کا مالک ہی نہیں، ایک کامیاب وکیل بھی تھا۔ سلمہ بیگم سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ان کی معمولی شکل و صورت کی بیٹی نجمہ کے نصیب اس قدر غیر معمولی بھی ہو سکتے ہیں۔ جمیل جیسا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبرو داماد نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ قدرت کی اس دریا دلی پر وہ نہال ہو اٹھی تھی۔ فضیل نے جمیل کا رشتہ دینے کے ساتھ گزارش بھی کی تھی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے بیٹے خاور کے لیے ہماری بیٹی ربیہ کے بارے میں سوچ لیں۔ ربیہ ایک خوش شکل، سلیقہ شعار اور خدمت گزار لڑکی تھی۔ اس رات ڈنر پر وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ کم گوشت، سادہ اور معصوم سی لڑکی انہیں بہت اچھی لگی تھی۔ اس وقت تو نہیں، مگر اب فضیل کی طرف سے نسبت کا پیغام ملنے کے بعد اس کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ ان کے ذہن میں بہو کے لیے جو تصور تھا، ربیہ اس پر ہو بہو پوری اترتی تھی۔ خاور کے پاپا وہ مسرور سے لہجے میں محسن احمد سے کہہ رہی تھیں، میں چراغ لے کے نکلتی تو بھی ربیہ جیسی پیاری اور سادہ لو لڑکی نہ ڈھونڈ پاتی۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ گھر بیٹھے اس مہربان رب نے اتنا شاندار داماد اور اتنی پیاری بہو عطا کر دی ہے۔ آپ فوری طور پر فضیل صاحب کو ہاں کہہ دیجئے۔ آپ کی بات 100% درست ہے محسن احمد گویا ہوئے، مگر پھر بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں خاور سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ خاور ہمارا نیک اور فرما بردار بیٹا ہے، سلمہ بیگم نے پورے یقین سے کہا۔ وہ ہم دونوں سے ہی نہیں بلکہ اپنی بہن سے بھی بے حد محبت کرتا ہے، اور اس کی خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بس آپ وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر یہ دونوں رشتے قبول کر لیجئے۔ کہتی تو آپ ٹھیک ہیں، محسن احمد نے تائید بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور اگلے ہی دن دونوں رشتوں کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔
سلمہ بیگم کے کہنے پر انہوں نے خاور سے ان کی مرضی معلوم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ انہیں اپنے فرمانبردار بیٹے پر مکمل اعتماد تھا۔ بس سلمہ بیگم نے ربیہ کی تصویر اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ تصویر دیکھ لے گا اور تصویر دیکھ کر سب کچھ سمجھ لیں گے، مگر خاور کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ اپنے ٹیبل پر رکھے لفافے کی طرف توجہ دیتا اور اسے کھول کر اس لڑکی کی تصویر دیکھتا جو اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ خاور احمد کی طرف سے رضامندی نے فضیل احمد کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ ربیہ اس دن رات کے کھانے پر تم نے خاور کو دیکھا تھا نا؟ مسز فضیل نے بیٹی سے پوچھا تو تمہیں وہ کیسے لگے؟ پتہ نہیں امی، میں نے تو انہیں نہیں دیکھا تھا، ربیہ نے نگاہیں جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ مسز فضیل مسکراتی ہوئی بولیں، چلو کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے ڈریسنگ ٹیبل پر ان کی تصویر رکھ دی ہے، دیکھ لینا، ہم جلد ہی انہیں اپنا داماد بنانے والے ہیں۔ ربیہ نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر رات گئے جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس تصویر کا خیال آیا۔ دھڑکتے دل، لرزتے ہاتھوں اور حیا بار نگاہوں سے اس نے خاور کی تصویر دیکھی تو دیکھتی رہ گئی۔ پہلی ہی نگاہ میں خاور نگاہوں کی رات سے اس کے دل میں اترتے چلے گئے تھے۔ محبت فیصلہ ہے ایک نظر کا، یہ مصرع بار بار اس کی نظر سے گزرا تھا، مگر آج پہلی بار اس کی بات کی سچائی نے اپنا آپ منوایا تھا، جس کی تصویر پر ایک نگاہ ڈالتے ہی وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ادھر نجمہ کا بھی یہی عالم تھا۔ جمیل کو جب اس نے اپنے گھر میں رات کے کھانے پر دیکھا تھا تو اس وقت وہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شاندار سا شخص اس کا شریک حیات بھی بن سکتا ہے۔ وہ اپنی تقدیر کی خوبی پر حیران تھی۔ اس کا سانولا بے رونق چہرہ یکبارگی خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ اس کی بجھی بجھی بے خواب آنکھوں میں امید اور انتظار کے جھلملاتے دیے محسن احمد اور سلمہ بیگم کی بے منزل سوچوں کے تاریک راستوں کو بھی اجال گئے تھے۔ بیٹی کے تابناک مستقبل کا خیال روشنی بن کر ان کے روگ پہ مستراحیت کر گیا تھا۔ خاور تم نے ربیہ کی تصویر دیکھ لی؟ اس صبح جب وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے تب سلمہ بیگم نے مسکراتے لہجے میں پوچھا، کون ربیہ؟ ان کے لہجے کی حیرت بے حد فطری تھی۔ یہ ربیہ، سلمہ بیگم نے شوق انداز میں ربیہ کی تصویر ان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، اچھی طرح دیکھ لو، اس رات ڈنر پر بھی آئی تھی، شاید تم نے دیکھا ہو۔ وہ شریر انداز میں مسکرائیں، میں نے اور تمہارے ابو نے اسے تمہاری دلہن بنانے کے لیے منتخب کیا ہے، تمہیں جاب ملتے ہی شادی کر دی جائے گی۔ سلمہ بیگم کمرے سے باہر جا چکی تھیں، مگر خاور اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ سرمینہ کی محبت میں اتنی دور جا چکے تھے کہ اب لوٹ کر آنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ خود بھی سرمینہ سے جدا ہونے کا حوصلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ یہ حوصلہ کر بھی لیتے تو بھی سرمینہ کی وجہ سے نہ کر سکتے تھے۔ وہ اس کی دیوانگی اور پاگل پن سے واقف تھے۔ اتنے عرصے میں وہ اسے اس حد تک تو جان چکے تھے کہ وہ پاگل سی لڑکی کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر ان سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خاور کے ہاتھ میں ربیہ کی تصویر تھی، مگر انہوں نے تصویر کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ ان کی آنکھیں پہلے ہی زرمینہ کے خاور کی چکا چوند سے خیرہ ہو چکی تھی۔ ان کے دل کی دنیا میں زرمینہ پریاب و تاب اور استحقاق کے ساتھ بسی ہوئی تھی۔ وہاں بھلا کسی اور کے لیے اب گنجائش کہاں تھی؟ وہ تصویر میز پر پھینک کر باہر نکل آئے۔ سامنے نجمہ کھڑی تھی۔ ان کی بیمار اور متکوک چہرے والی بہن کے ہاتھ میں جمیل کی تصویر تھی۔ تصویر کی وجہ سے اس کے ذات بے رونق رخسار گلنار ہو اٹھے تھے۔ اس کی بجھی ہوئی آنکھیں امید کی زوفشانی سے جگمگا رہی تھیں۔ اس اجنبی انجانے شخص نے جس کا نام جمیل تھا، آن کی آن میں اس کے دل کی ویران اور سونی دنیا میں پھول کھلا دیے تھے، رنگ بکھیر دیے تھے۔